آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ اسرائیل حزب اللہ کے بیچ بڑی جنگ شروع۔ اسرائیل نے کیے 800 سے زیادہ حملے، کئی لبنانی شہروں میں تباہی کے منظر۔ اسرائیل کی پہلی ہوائی بمباری میں قریب 300 لبنانیوں کی موت، ہزاروں کی تعداد میں عام لوگ ہوئے زخمی۔ اسرائیل کے کئی شہروں پر بھی حملہ۔ ساؤتھ لبنان کے کئی علاقے ہوئے خالی، ہزاروں کی تعداد میں گھر چھوڑ کر جا رہے لوگ۔ حزب اللہ نے کیا آگ کے بدلے آگ جیسے انتقام کا اعلان۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا بیان، پورے ریجن کو جنگ کی آگ میں جھونکنا چاہ رہے نیتن یاہو۔ ایران اور یمن نے کی اسرائیل کے حملے کی مذمت۔ ایرانی فارن منسٹر بولے، غزہ کے دلدل سے نکلنا چاہ رہا اسرائیل۔ اور مصر نے بھی اسرائیل کے اکساوے بھرے قدم کو لے کر دی وارننگ، کہا کبھی بھی چھڑ سکتی ہے ریجنل وار۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ آج 23 ستمبر 2024 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا سفر تفصیل سے، اور سب سے پہلے بات حزب اللہ اور لبنان کی ہی ہوگی، کیونکہ وہاں پر اسرائیل کے حملے ہوئے ہیں اور ایک اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کہ جس میں قریب 300 لوگوں کی موت ہوئی۔ آپ اس سے جنگ کی شروعات مان سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا مڈل ایسٹ میں، کیسے اسکیلیشن ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بنجامن نیتن یاہو اور اسرائیل نے آخرکار سوچا کیا ہے، کیا پلان ہے ان کا۔ فی الحال خبریں اپڈیٹس ہیں، بہت بڑی خبریں ہیں۔ آج سر فہرست یہی خبر رہے گی، لہٰذا بڑے دھیان سے دیکھیے۔ سب سے پہلے الجزیرہ کی اس خبر کو، اس ہیڈ لائن کو دیکھ لیجئے، اور قریباً آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جان لیجئے میں 9 بجے سے پڑھ رہا ہوں، اور اسی لیے اتنا لیٹ پڑھ رہا ہوں کہ تازہ اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ 274 اب تک لوگ مارے جا چکے ہیں اسرائیلی حملے میں، آج میں 274 لوگ، بہت بڑی تعداد ہے۔ غزہ سے بھی اب 40-50 لوگوں کے شہید ہونے کی خبر آتی ہے، لیکن لبنان پر ہوئے پہلے ہی ایئر اسٹرائک میں 274 لبنانی مارے گئے ہیں، 1000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ یہ ابھی شروعاتی رپورٹس ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تباہی کا اسکیل کیا ہے، اور یہ الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے، لہٰذا آپ یقین کر سکتے ہیں۔ The death toll includes at least 39 women and 2 medics۔ ان مرنے والوں میں ابھی تک 39 عورتیں اور 2 میڈیکل سٹاف سے جڑے ہوئے لوگ، ہیلتھ کیئر سے جڑے ہوئے لوگ شامل تھے۔ بچے بھی ہیں ان میں، ایک پوری کی پوری خوبصورت فیملی تباہ ہو گئی، 2-3 لڑکیاں، ماں باپ۔ میں نے فوٹو دیکھا تو میں بس کس طریقے سے اب یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ آئی فار آئی، حزب اللہ آج زیونسٹ سیٹلرز ٹو لیو۔ اصل میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے کال آئے، لیفلیٹس آئیں کہ بھائی ان علاقوں کو چھوڑ دو، ہم یہاں حملہ کرنے والے ہیں۔ ساؤتھ لبنان میں رہنے والے لوگوں سے کہا تھا۔ اب حزب اللہ نے ان حملوں کے بعد سیٹلرز سے کہہ دیا ہے جو ناردرن علاقوں میں رہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ علاقے چھوڑ کر چلے جاؤ، آپ کی جان خطرے میں، ہم حملے کریں گے، پھر ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ تو آئی فار این آئی۔ اب انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ان علاقوں کو دھواں کریں گے، سارے رہائشی علاقوں کو پھونک ڈالیں گے جیسے لبنان کی پھونک ڈالا ہے اسرائیل نے۔ اب صرف آرمی پر حملے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایسکیلیشن ہے، اس سے دنیا ڈر رہی تھی، وہ ہو چکا ہے۔ میرے پاس کچھ اپڈیٹس ہیں جس کی میں آپ کو ہیڈ لائنز نہیں دکھا سکتا، صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا کر رہا ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ نے کچھ ایئرپورٹ رن ویز کو نشانہ بنایا ہے۔ ساتھ ہی جو میرے پاس خبر ہے کہ تیل اویو میں اکنامی اینڈ ہوٹلز آر کولیپسنگ، بری طریقے سے اب وہاں پر اس حملے کے بعد ہوٹل لوگ آ نہیں رہے ہیں، بکنگ نہیں کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، لوگ فلائٹ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ کچھ رن وے تباہ ہونے کی کگار پر پہنچے ہیں۔ اور حزب اللہ نے اپنا نعرہ بھی بدل دیا ہے۔ پہلے انہوں نے غزہ کے لوگوں کے لیے اپنی جنگ لڑنے کی بات کہی تھی، اور اب اس میں جوڑ دیا ہے کہ لبنان کے لوگوں کے ڈیفنس میں بھی ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور جیتیں گے۔ اور ایک اسرائیلی ایئر کرافٹ ایمرجنسی لینڈ ہوا ہے سائپرس میں، حزب اللہ نے رن ویز کو ٹارگٹ کیا ہے، بتایا گیا۔ وائلنٹ ایکسپلوژن سنے گئے ہیں ہائفا سٹی کے باہری علاقوں میں، نارتھ آف دا کنٹری میں، اور بھی کئی جگہ پر۔ میں آپ کو اب یہاں سے دکھاتا ہوں۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو بعد میں ہیڈ لائن بنے گی، بعد میں خبر بنے گی، ٹیلی گرام سے آئی تھی، میرے جو ریلائبل سورسز ہیں ان کے حوالے سے، اس لیے آپ کو بتا دیا۔ دکھا اس لیے نہیں سکتا کیونکہ ابھی میں کنفرم نہیں ہوں، پہلے آ جائے، پہلے سامنے آ جائے تب ٹھیک ہے۔ Netanyahu is trying to drag Lebanon entire region into wide scale war, top Lebanese MP۔ یہ سب سے سینئر ایم پیز میں شمار ہیں اور ان کا نام ہے نبی بیری۔ نبی بیری نہ صرف ایم پی ہیں لبنان کے، بلکہ یہ اسپیکر بھی ہیں لیبنیز پارلیمنٹ کے، لبنان کی سنسد کے اسپیکر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو پورے لبنان کو اور انٹائر ریجن کو ایک وائڈ اسکیل وار میں، ایک فل فلیش وار میں کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں۔
जो बहुत लंबी जंग चलेगी। इससे पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा रीजन, मिडिल ईस्ट, चाहे अरब ममालिक को, सिर्फ लेबनान नहीं भुगतेगा, सब भुगतेंगे। ये तबाही के मनाजिर हैं। गज़ा नोटिफिकेशन ने वीडियो जारी किया है और मैं आपको नहीं सुना सकता। ये लेबनान का इलाका है, किस तरीके से तबाही आपको गज़ाई लग रहा होगा। मलबा है और मलबे के नीचे से एक बच्चे की आवाज़ आ रही है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने 3 तस्वीरें शेयर की हैं, बारी बारी देखिए। कार्स हैं, ओपन गाड़ियां हैं और इनमें सब में सैयारों में लोग लदकर जा रहे हैं, कहीं समंदर का किनारा, कहीं शहर छोड़ रहे हैं। ये सब वो लेबनान के इलाके हैं। ख़ास तौर से ये शहर जो है सिदोन कहलाता है, यहाँ से लोग छोड़कर जा रहे हैं अपने घर सेफ जोन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी बॉम्बिंग इजराइल ने शुरू कर दी है। क्या आपको गज़ा जैसे मनाजिर नज़र नहीं आ रहे, आपके दिमाग में नहीं कौंध रहे? वहाँ भी बार बार लोग बेघर होते थे। एक और अगर आप तस्वीर देखेंगे तो देखेंगे ये तबाही। ये भी कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने 4 फोटो शेयर किए, बारी बारी खट 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 आप देखेंगे तो सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। आपको ऐसा लगेगा कि आप गज़ा की तस्वीर देख रहे हैं। आज कमाल की बात यह है कि कुछ न्यूज़ नेटवर्क भी फ़लस्तीन और गज़ा से ज़्यादा लेबनान की खबरें दे रहा है। आज गज़ा से ज़्यादा लेबनान की चर्चा है, क्योंकि लेबनान के साथ जंग छिड़ी है और ये इलाका जो है ये चौकीन टाउन है, सदर्न लेबनान में आता है, जहाँ ये तबाही है। और इसके बाद हिजबुल्लाह के भी हमले हुए टेल अवीव में। आसमान में जो आप सफ़ेद रोशनियां देख रहे हैं, ये लगातार इंटरसेप्शन है आयरन डोम की तरफ से हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन का। ये वेस्ट बैंक के इलाके और टेल अवीव राजधानी भी जा रहे हैं। हाँ, ये पता चला है कि कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हिजबुल्लाह ने दागी हैं टेल अवीव और बाकी शहरों की तरफ, जहाँ बचने के लिए आयरन डोम लगातार एक्टिव तो है, लेकिन लोगों को शेल्टर्स पे नीचे भेज दिया गया। इवन योव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर, तमाम बड़े कमांडर और ख़ुद नेतन्याहू गड्ढे में नीचे पिट में मीटिंग कर रहे हैं, वहीं हैं, ज़मीन के ऊपर नहीं हैं। वो लोग नीचे छुपे हुए हैं, वहीं से सारी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हिजबुल्लाह या कोई और भी बड़ा हमला अब बदले में कर सकता है, क्योंकि ये एक जंग है। अब तो ये जंग है, खुली जंग है। और ये वॉर वॉच ने वीडियो शेयर किया है। आयरन डोम को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी हाइफा सिटी में हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को जो है वो डिटेक्ट करने में या इंटरसेप्ट करने में, मार गिराने में। नीचे से रॉकेट जा रहे हैं उसके आयरन डोम की, और ये उन्हें कई जगह पर हिट करने का दावा भी किया गया है। और कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक तस्वीर शेयर की, एक कार है, 4 लोग खड़े, एक टेबल लगी है। दरअसल ये लोग जो खड़े हैं ये वो डिस्प्लेस्ड फ़लस्तीनी हैं जो पनाह गुज़ीरों की तरह लेबनान में रहते हैं, मुहाजिरों की तरह। और जब इन्हें पता चला कि हमारी हिमायत में खड़े होने की वजह से ये सज़ा इजराइल से मिली इन लेबनानियों को इनको अपने घर छोड़कर कारों से भागना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है अपनी जान बचाकर, तो ये रास्ते में पानी और खाने के पैकेट लेकर खड़े हो गए कि जो कोई भी जल्दी में जा रहा हो, कुछ खाया पिया ना हो, तो ये खाता पीता चला जाए। ये फ़लस्तीनी लड़के कर रहे हैं। खैर, इजरायली एयरफोर्स का एक वीडियो सामने आया है, उसमें आपको हर्जी हलेवी आपको दिख ही रहे होंगे, चीफ ऑफ स्टाफ एंड द कमांडर ऑफ द एयरफोर्स इन द एयरफोर्स पिट। आप कमांडर एयरफोर्स का और हर्जी अलेवी सारे लोग, ये एयरफोर्स की पिट है, ये एयरफोर्स का गड्ढा है, अंडरग्राउंड बंकर है। ये ज़मीन के ऊपर नहीं है, सारे अंदर से, ज़मीन के अंदर से ही अपने ऑपरेशन बहादुरी के साथ चला रहे हैं। 800 टेररिस्ट बता रहे हैं, 800 टेररिस्ट टारगेट्स ऑफ हिजबुल्लाह हमने स्ट्राइक किए हैं। IDF की एयरफोर्स ने 800 जगहों पर, ये हिजबुल्लाह को टेररिस्ट कहते हैं, 800 जगह पर हिजबुल्लाह के अड्डों पर इन्होंने हमले किए, स्ट्राइक किए हैं। खैर, CIA चीफ हैं, उन्होंने जो कहा है बहुत समझने की ज़रूरत है। CIA अमेरिकन इंटेलिजेंस, उसका जो एक्स चीफ है, उन्होंने कहा है वो जो पेजर अटैक भी हुए थे टेलीकम्युनिकेशन वाले डिवाइसेस वाले, उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि इजराइल्स डेडली अटैक इन लेबनान फॉर्म ऑफ अ टेररिज्म वॉर्न ऑफ रिपरकशंस। यानी उन्होंने कहा है कि आप नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए, और जिस तरीके का आपने हमला लेबनान पर किया है वो एक फॉर्म है टेररिज्म की, एक आतंकवाद का ही रूप है इजराइल का हमला। तो ये कह रहे हैं, और ये भी 23 सितंबर की खबर है जो आपको प्रेस टीवी में मिल जाएगी। ये फॉर्मर US डिफेंस सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ CIA स्पाई एजेंसी लियोन पेनेटा हैं, जिनकी आप फाइल फ़ोटो देख रहे हैं। प्रेस टीवी की एक और ख़बर है जो फॉरेन मिनिस्टर के बारे में ख़बर है ईरान के। उन्होंने कहा है, अराक्ची, इन्होंने कहा है अराक्ची साहब ने कि इजराइल इस जंग को खींचना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है और ज़्यादा भड़काना चाह रहा है, रीजन में फैलाना चाह रहा है, क्योंकि वो गज़ा के दलदल से बाहर निकलना चाहता है, जहां वो फंस गया है, जहां उसे सिर्फ
اور صرف ہار ملے گی. جہاں اسے نقصان ہو رہا ہے، اس کے فوجی مارے جا رہے ہیں، اس کا ملٹری ساز و سامان تباہ ہو رہا ہے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے اس نے لبنان پر حملہ کیا ہے تاکہ پوری فوج کو لے جا کر لبنان پر بزی کر دیا جائے، تاکہ لوگ یہ نہ پوچھیں کہ تم بنا اپنے ٹارگٹ اچیو کیے غزہ سے کیوں نکل گئے. تو یہ کہہ دیں گے بھائی ہمیں لبنان سے بڑی جنگ لڑنی تھی حزب اللہ سے، لہٰذا ہم غزہ کو اپنا تو لگ بھگ ہو گیا تھا کام، ہم لے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اور یو ایس لبنان پر ہوئے ڈیوائس حملوں میں پوری طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت میں شامل ہے امریکہ. یہ راکشی نے کہا. الجزیرہ کی ایک ہیڈ لائن ہے، یوو گیلنٹ نے ان حملوں سے پہلے، ڈیفنس منسٹر آف اسرائیل نے ان حملوں سے پہلے امریکن ڈیفنس منسٹر سے لمبی بات چیت کی تھی، امریکن ڈیفنس سیکرٹری سے لمبی میٹنگ کی تھی، پوری طریقے سے بتایا تھا کیا کیا ہوگا اور کیا اس کے بعد ہو سکتا ہے. آسٹن کے ساتھ ان کی بات چیت سنڈے نائٹ ہوئی ہے، اس کے بعد منڈے مارننگ سے یا منڈے آفٹرنون سے انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں. یعنی امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں جانکاری نہیں تھی، انا معافی معلوم، ہم تھے ہی نہیں شامل، ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا. ایجپٹ نے بھی ان حملوں سے جسٹ پہلے، آج صبح کی آر ٹی نیوز کی خبر ہے 23 ستمبر کی، ایجپٹ نے کہا تھا کہ ایک آل آؤٹ ریجنل وار بھڑک سکتی ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ اگر ٹینشن بڑھی. لیکن یہ ٹینشن دوپہر بعد بڑھ گئی، وہاں کا دوپہر یہاں کا شام ہو گیا تھا، 6 بج گیا تھا قریب، وہاں ٹینشن بڑھ چکی. اب ایجپٹ کیا کہے گا دیکھتے ہیں، کیونکہ اسے پہلے ہی خدشہ تھا ایک ریجنل وار چھڑ جائے گی. تو آپ یہ مان لیجئے یہ ریجنل وار کی طرف لے گیا ہے اسرائیل اس موو سے. 300 لوگ کو آپ مار دو گے، کوئی بولے گا نہیں، وہ نہیں بولیں گے جو 6 لوگوں کے مرنے پہ بولتے ہیں، لیکن باقی ریسٹرنس موومنٹ بول سکتے ہیں. ایسے آثار جتائے جا رہے ہیں کہ مل کر حملہ کریں گے. 353 دن ہو چکے ہیں اس جنگ کے. غزہ کا حال کیا ہے بتا دیتا ہوں. اب تک 41,455 لوگ شہید ہوئے ہیں، 95,878 لوگ اب تک اسرائیلی ایئر اسٹرائکس میں زخمی ہوئے ہیں. اور غزہ کی ہیلتھ منسٹری روز بتاتی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، کہ روز مرنے والوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے اور ان میں عورتوں اور بچوں کے سب سے زیادہ جسم ہوتے ہیں. میں نے بچوں کی ایسی تصویریں دیکھی ہیں کہ آج میں بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کل آپ مایوس ہو گئے تھے. ایک این جی او نے یہ خبر دی ہے کہ اب تک 10,800 فلسطینیوں کو اکیلے ویسٹ بینک سے اٹھایا گیا ہے، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اسرائیلی فوج نے ڈالا ہے 7 اکتوبر سے لے کر اب تک. ابھی 12 مہینے نہیں ہوئے، 10,800 لوگ ویسٹ بینک سے اٹھا لیے گئے. غزہ سے کتنے گئے آپ سوچ نہیں سکتے. 10,800 لوگوں پر، زیادہ تر پر کوئی بھی اب تک چارج نہیں لگایا گیا ہے، اللیگلی انہیں ڈیٹین کیا گیا ہے. یہ سب کچھ ہے. اور یہ آر ٹی کی آخری ہیڈ لائن، میں نے سوچا تھوڑا آپ کو باہر بھی لے چلیں. دنیا بھر کی خبروں کا پروگرام ہے. تو یوکرین اور روس کے بیچ جو جاری ہے کانفلکٹ، وہ ابھی 2024 تو کیا 2025 میں بھی ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے برٹن کو. اور برٹن کے جو منسٹر ہیں ڈیوڈ لیمی، فارن منسٹر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2026 تک کھنچ سکتا ہے، یعنی 2026 کے پار بھی جا سکتا ہے. تب تک تو کھنچے گا ہی کھنچے گا. تو ابھی اور کیا کیا ہونا باقی ہے پتہ نہیں ہے. اور ہاں، ایک روس نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ رشیا ٹرنس یو ایس میڈ میزائل لانچر انٹو کریٹر. کریٹر نہیں ہوتا ہے، گڈھے ہوتے ہیں کسی گرہ پر، چاند پر. تو اس ویڈیو میں منسٹری آف ڈیفنس آف رشیا، ان کے رکشا منترالے نے یہ ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ امریکہ کا ایک ٹینک، ایک میزائل لانچر، اس کا کھیلا بنا دیا، تبرک بنا دیا رشیا کی میزائل نے، اور اس کو بالکل مطلب جہاں وہ میزائل گری ہے وہاں سے میزائل لانچر پر وہاں گڈھا پڑ گیا، مطلب سب کچھ تباہ ہو گیا، پورے چیتڑے اڑ گئے، کریٹر میں تبدیل کر دیا، بھاڑ کر دیا. ہو سکتا ہے کہ رات کو کوئی بڑی اپڈیٹ دوں آپ کو، ہو سکتا ہے. ویسے 10 بجے کے شو کے بعد عموماً میں کچھ لاتا نہیں، لیکن آج بہت بڑا دن ہے، برا دن ہے. لہٰذا دعا کریے کہ دنیا میں، ہمارے ملک میں اور دنیا میں امن و امان قائم ہو، یہ جنگ کے سلسلے بند ہو جائیں. بے گناہ لوگ ہی مارے جا رہے ہیں، جن کی باڈیز اور چہرے میں نے فوٹو دیکھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان کا جنگ سے واسطہ نہیں. بوڑھی عورتیں، جوان عورتیں، لڑکیاں، بچیاں، لڑکے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. آزاد بول انڈیا
देखते रहिए।